تصور کیجئے ایک ایسی تسبیح جو آسمان کو ہلا دیتی ہے، جس کے ذکر سے فرشتے جھک جاتے ہیں اور عرش کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ کوئی عام ذکر نہیں، یہ وہ راز ہے جو نبیوں کو عطا ہوا۔ یہ وہ ذکر ہے جو مٹی کے انسان کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو شیطان کی تمام چالوں کو توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ عمل، بندش، جادو، حسد، بد نظری، سب کچھ اس کے سامنے راکھ کی طرح بکھر جاتا ہے، مگر افسوس آج کے لوگ اس خزانے سے ناواقف ہیں۔ اس راز کو چھپا دیا گیا ہے، کیونکہ اگر یہ راز سب کو معلوم ہو جائے تو نہ کوئی فقیر رہے نہ کوئی بے حال رہے۔ آپ نے کبھی سوچا اللہ کو سب سے زیادہ کس ذکر سے محبت ہے؟ ایسا ذکر جسے اللہ خود پسند کرے۔ وہ ذکر کیسا ہوگا؟ کیا وہ عام ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں دوستوں، بھائیو بہنوں، قرآن ہمیں بتاتا ہے وَلِذَكَّرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور بے شک اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ یہ وہی ذکر ہے جس نے حضرت ایوب کو بیماری سے شفا دی، حضرت یوسف کو قید سے بادشاہی میں پہنچایا، اور وہ ذکر جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے سب سے زیادہ ادا ہوا۔ یہ ذکر اللہ کی زنگ کو مٹا دیتا ہے، انسان کے نصیب کو بدل دیتا ہے۔ جن کے گھروں پر نحوستیں، بندش، جادو، پریشانیوں کے بادل چھائے ہوئے ہیں، بس یہ ذکر شروع ہو تو فرشتے نازل ہونے لگتے ہیں اور شیطان چیخ کر بھاگتا ہے۔ یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ حدیثوں میں آیا ہوا راز ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جس کے دل میں ذکر الہی زندہ ہو، اس پر نہ جادو اثر کرتا ہے نہ شیطان کا وسوسہ، اور یہی وجہ ہے کہ یہ تسبیح عام بندوں کو مقبول بنا دیتی ہے۔ اور مقبول بندے وہ بندے ہوتے ہیں جن کے لیے آسمان بھی زمین پر بن جاتا ہے۔ مگر سوال یہ ہے، یہ ذکر آخر ہے کون سا؟ ایسا کون سا نام ہے جو دلوں کی دنیا کو پلٹ دیتا ہے؟ ایسا کون سا راز ہے جو قبر کی وحشت کو بھی نور سے بھر دیتا ہے؟ اس راز کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ دوستوں، بھائیو بہنوں، یہ صرف زبان کا کھیل نہیں ہے، یہ دل کی سچائی، آنکھوں کے آنسو اور روح کی طرف مانگتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں وہی سکون اترے جو نبیوں کو عطا ہوا، تو اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، کیونکہ میں آپ کے سامنے ایک ایسا راز کھولنے جا رہا ہوں جو صدیوں سے چھپا ہوا ہے۔ دیکھیں دوستوں، بندش، جادو اور جو رزق کو چھین لیتے ہیں، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اچانک آپ کی زندگی میں اندھیرے کیوں اتر آتے ہیں؟ نوکری میں رکاوٹ، کاروبار میں نقصان، رشتہ طے ہو کر ٹوٹ جاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر رزق کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ یہ سب کچھ کیا صرف حالات کی وجہ سے ہوتا ہے؟ نہیں، کئی بار اصل دشمن وہ ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا۔ عمل، بندش، جادو، بد نظری، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب شیطانی ہتھیار ہیں جنہیں کچھ کمزور دل، حسد کرنے والے لوگ دوسروں کے سکون، رزق، عزت اور خوشی کو برباد کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ قرآن میں واضح فرمایا گیا ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّثَاتِ بِالْعُقَدِ، اور گرہیں لگا کر پھونکنے والی عورتیں، ان عورتوں کے شر سے پناہ مانگ۔ یہی وہ جادوگر عورتیں تھیں جو بندش کے لیے قرآن کے مطابق گرہیں لگایا کرتی تھیں، اور یہی عمل آج بھی لوگ کرتے ہیں۔ کبھی پیچھے دشمن بیٹھا ہوتا ہے، کبھی قریبی رشتہ دار ہی آپ کی خوشی پر عمل کروا دیتا ہے۔ بندش کا سب سے خوفناک اثر رزق کا بند دروازہ ہے۔ جب عمل بندش ہوتا ہے تو سب سے پہلا حملہ انسان کی روزی پر ہوتا ہے، رزق کم ہونے لگتا ہے، حلال ذریعے بند ہو جاتے ہیں۔ کبھی اچھی جاب ملنے والی ہوتی ہے، آخری لمحے کچھ ہو جاتا ہے۔ کبھی کلائنٹس تیار بیٹھا ہوتا ہے، وہ بھی انکار کر دیتا ہے۔ یہ سب عام باتیں نہیں، یہ بندش کے علامات ہوتی ہیں۔ بد نظری،
نظر بد خاموش قاتل ہے، اور اگر بندش نہ ہو تو دشمن نظر ڈال دیتا ہے، ایسی نظر جو جوان چہروں کو مرجھا دیتی ہے، ایسی نظر جو ہنستے بستے گھروں میں آگ لگا دیتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بد نظری نظر لگنا حق ہے، بد نظری سے اچھا بھلا بچہ بیمار ہو جاتا ہے، خوشحال انسان محتاج بن جاتا ہے، اور جس پر یہ لگ جائے اس کی چمک ماند پڑ جاتی ہے۔ عمل جادو نظر انسان کی روح کو قید میں ڈال لیتے ہیں، ایسے انسان کو نہ دل میں سکون ملتا ہے، نہ عبادت میں مزہ آتا ہے، نہ دعا قبول ہوتی ہے، نہ کوئی کام بنتا ہے، کیونکہ اس کی روحانی فریگنسی جکڑ دی جاتی ہے، ایک قید میں ڈال دیا جاتا ہے جہاں سے صرف ایک راز ہی اسے نکال سکتا ہے، وہ خفیہ راز جو قید کو توڑتا ہے۔ یہی وہ راز ہے جس کا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا، ایسا ذکر، ایسی تسبیح جسے جب کوئی دل سے پڑھتا ہے تو وہ بند دروازے ٹوٹتے ہیں جنہیں تالے شیطان نے بند کیا ہوتا ہے، وہ تسبیح جو شیطان کے جالوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، جادو کو پلٹ کر مار دیتی ہے، اور بد نظری کو ڈھال کی طرح واپس لوٹا دیتی ہے۔ یہ وہ ذکر ہے جسے اللہ کی پسندیدہ تسبیح کہا جاتا ہے، جس کا ذکر خود آسمانوں میں ہوتا ہے، جسے فرشتے لے کر زمین پر اترتے ہیں۔ دولت کا خفیہ دروازہ دوستو جانتے ہو کہاں ہے؟ اور ہاں، یہ صرف جادو، بندش اور نظر کی شفا نہیں دیتا، یہ وہ ذکر ہے جس کے بعد رزق کے بند دروازے کھلتے ہیں۔ اللہ غیب سے عطا کرتا ہے، وہاں سے دیتا ہے جہاں آسمان کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ جی ہاں، اگر کوئی مسلسل اس ذکر کو دل سے کرے تو دل دولت کے فرشتے اس کے گرد جمع ہو جاتے ہیں، اور وہ جو زندگی بھر کے لیے مقروض تھا، اللہ اسے غنی بنا دیتا ہے۔ یہ تسبیح، یہ ذکر، یہ راز آپ کے ساتھ دوستوں، بھائیو بہنوں ابھی شیئر کروں گا، اور یاد رکھیں یہ کوئی عام وظیفہ نہیں ہے، یہ راز ہے، وہ راز جس سے بندشیں ٹوٹتی ہیں، جادو جلتا ہے، اور آسمان سے رزق برستا ہے۔ دوستوں، بھائیو بہنوں، اب آپ نے اس عمل کو کس طرح، کس وقت، کس ترتیب سے کرنا ہے، یہ ہر چیز آپ نے سمجھنی ہے۔ دوستوں، بھائیو بہنوں، تو آپ یہاں تک پہنچ چکے ہیں، آپ نے ویڈیو نہیں بند کی کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے، وہ حقیقت ہے، وہ راز ہے۔ مگر سنیں، میں ابھی بھی آپ کو وہ ذکر نہیں بتا رہا۔ کیوں؟ کیونکہ ہر راز ہر دل کے قابل نہیں ہوتا۔ کچھ راز صرف ان کے لیے ہوتے ہیں جن کے دل میں طلب ہوتی ہے، جن کی آنکھوں میں نمی ہوتی ہے، اور جن کی راتوں میں سکون چھین لیا گیا ہوتا ہے۔ یہ کوئی یوٹیوب کا عام وظیفہ نہیں ہے، نہیں، یہ وہ بات نہیں جو ہر ویڈیو میں سنائی جاتی ہے، نہ ہی یہ وہ عمل ہے جو ہر جمعے کا فارورڈ ہو کر وائس ایپ پر پہنچ جاتا ہے، واٹس ایپ پر۔ یہ ایک ایسا ذکر ہے جسے اگر بتا دیا جائے تو وہ لوگ بھی اسے استعمال کرنے لگیں گے جو دل کے سچے نہیں۔ اور یاد رکھیں، یہ ذکر طاقت رکھتا ہے، مگر دل کی نیت کے بغیر یہ صرف آوازیں ہیں۔ میں آپ کو وظیفہ بتا دوں، یقین کریں میرے پاس وہ الفاظ ہیں جن کے ذریعے جادو جل سکتا ہے، بندش ٹوٹ سکتی ہے، رزق کے دروازے کھل سکتے ہیں، دولت بے حساب ہو سکتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آپ سننے کے لائق ہو چکے ہیں؟ کیا آپ تیار ہیں؟ دیکھیں، اگر آپ کے ذہن میں یہی سوال چل رہا ہے کہ ابھی تک کیوں نہیں بتا رہا، تو جان لے کہ صبر بھی ایک راز کا حصہ ہوتا ہے۔ جو انسان صبر نہیں کر سکتا وہ راز کو سنبھال نہیں سکتا۔ اسی لیے میں ابھی وہ ذکر نہیں بتاؤں گا، لیکن ہاں، میں اشارہ ضرور دوں گا، اور اسی ویڈیو میں آپ کو بتا دیا جائے گا۔ وہ ذکر صرف 4 حروف پر مشتمل ہے، مگر اس کے پیچھے 4000 سال کی روحانی طاقت ہے۔ اسے پڑھنے سے پہلے انسان کو خود اپنے اندر کا شر ختم کرنا ہوتا ہے۔ یہ ذکر نہ صرف اللہ کا پسندیدہ ہے بلکہ عرش پر سب سے زیادہ بلند کیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، جو شخص اسے دل سے پڑھتا ہے، اللہ فرشتوں سے کہتا ہے، میرے بندے کو روکنا مت، اسے
دے دو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ جو ویڈیو کا اگلا حصہ دیکھے گا اسے وہ راز ملے گا جو نہ کبھی کسی نے بتایا، نہ کبھی کسی نے سنا، نہ کبھی سوچا۔ لیکن اس کے لیے آپ کو ایک کام کرنا ہے، اپنے دل کو تیار کر لو، اپنی نیت کو پاک کرو، اپنے وقت کو نکالو اور اگلا حصہ ضرور دیکھو، کیونکہ اگلا حصہ وہ حصہ ہے جہاں راز کھلنے والا ہے۔ یا شاید میں وہاں بھی نہ بتاؤں، دیکھیں، لیکن اگلے حصے میں ضرور بتاؤں گا کہ وہ راز کون سا ہے۔ دوستوں، بھائیو بہنوں، بس چند گھڑیاں باقی ہیں، آپ کی خدمت میں وہ جادوئی وظیفہ آنے لگا ہے جسے پڑھتے ہی عمل بندش جادو بد نظری کرنے والا خود اپنی تباہی کو دیکھے گا۔ رزق ایسے آپ کو ڈھونڈے گا جیسے انشاءاللہ پیاسا پانی کو ڈھونڈتا ہے۔ ہر مشکل، ہر پریشانی کا انشاءاللہ خاتمہ ہو جائے گا۔ دیکھیں دوستوں، بھائیو بہنوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور وہ ذکر جو جادو کو جلا دیتا ہے، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کتنے راز چھوڑے ہیں؟ ایسے راز جو صرف زبان سے ادا نہیں ہوتے بلکہ دل سے نکلنے والی روحانی آگ ہوتے ہیں۔ ایسی سنتیں جنہیں اختیار کرنے سے شیطان کے لشکر منہ کے بل گرتے ہیں، اور وہ خفیہ طاقتیں جو بندش جادو اور نظر کے ذریعے آپ کا رزق چوس رہی ہوتی ہیں، راکھ بن جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ اب خود سوچو، اگر عام ذکر سے شیطان بھاگ جائے تو وہ خاص خفیہ تسبیح کیا کرے گی جس کا ذکر عرش کے قریب ہوتا ہے۔ عمل بندش اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگ، لوگ سمجھتے ہیں جادو کمزور چیز ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی جادو کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا طور ہمیں سکھایا۔ قرآن میں سورہ فلق میں فلق و ناس کا نزول ہوا کیونکہ ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا تھا۔ تو اگر رحمت العالمین پر بھی دنیا کی ہر شر کی یلغار ہو سکتی ہے تو ہم اور آپ کس خیر کی مولی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نظر بد انسان کو قبر میں پہنچا دیتی ہے، اور اونٹ کو ہانڈی میں، یعنی نظر کی شدت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ انسان زندہ ہوتے ہوئے برباد ہو جاتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیوں ہو رہا ہے۔ رزق کی بندش کا اصل دشمن جب جادو ہوتا ہے تو سب سے پہلا وار انسان کے رزق پر ہوتا ہے۔ نہ برکت رہتی ہے، نہ ترقی، نہ محنت کا پھل، بس ایک سوال رہتا ہے، سب کچھ کر رہا ہوں مگر کچھ بنتا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، رزق بند ہونے کی ایک وجہ وہ گناہ ہے جنہیں تم معمولی سمجھتے ہو، لیکن بعض اوقات یہ گناہ نہیں بلکہ کسی کا ڈالا ہوا عمل، کسی کی نظر یا کسی کا حسد ہوتا ہے، اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ کے خاص ذکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ خفیہ تسبیح جو رزق کا رنگ ختم کر دیتی ہے اور دل کے دروازے سے لے کر آسمان تک کی کنجیاں کھول دیتی ہے۔ میں اس تسبیح کا نام آپ کو ابھی نہیں بتا رہا، مگر اتنا بتا دوں، اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ زبان پر رکھتے تھے۔ اسے جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ اسے عرش پر سب سے زیادہ پسند کیا جاتا ہے، اور اسے ہر بندہ نہیں جانتا بلکہ یہ صرف خاص لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جسے دل سے پڑھو تو جسم کے اندر سے بندش کا زہر نکلنے لگتا ہے۔ دولت اور فرشتوں کا نزول کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے دل میں اللہ کا ذکر زندہ ہو، فرشتے اس کے ساتھ رہتے ہیں اور شیطان دور بھاگ جاتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا، جو اللہ کو یاد رکھتا ہے اللہ اسے یاد رکھتا ہے، اور جب اللہ یاد کرتا ہے تو وہ دینے میں دیر نہیں کرتا۔ یہی وہ راز ہے کہ جو اس ذکر کا اہل بن جائے، اس پر رزق کے وہ دروازے کھلتے ہیں جن پر کوئی تالا نہیں لگتا۔ شاید آپ بھی سوچ رہے ہوں گے، کب بتائے گا آخر یہ وظیفہ، کب کھلے گا راز؟ انتظار کی ختم گھڑیاں ہونے کو ہے، مگر دیکھیں میں کہتا ہوں یہ ذکر آپ کو عطا ہوگا، لیکن تب جب آپ دل سے تیار ہوں گے، کیونکہ یہ عام ذکر نہیں ہے۔ یہ راز کبھی جلدی نہیں کھلتے۔
راز سہنے کے لیے ہوتے ہیں، سمجھنے کے لیے اور اٹھانے کے لیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی کے اندھیرے ختم ہو جائیں، رزق کا دروازہ کھلے اور آپ بندش، جادو، بدنظری اور غربت کی زنجیروں سے آزاد ہو جائیں، تو بس اگلا حصہ مت چھوڑنا، کیونکہ اب میں آپ کے سامنے وہ خفیہ تسبیح پیش کرنے والا ہوں، وہ تسبیح جسے صرف اللہ کے خاص بندے ہی جان پاتے ہیں۔ دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آپ نے اس عمل کو کس طرح، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے سمجھنا ہے۔ اب میں آپ کو دینے جا رہا ہوں 3 وظیفوں پر مشتمل ایک، دوستوں، بھائیوں، بہنوں، ایسا راز۔ دیکھیں، یہ 3 ذکر جنہوں نے برباد انسانوں کو بادشاہ بنا دیا۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آخر کچھ لوگ چپ چاپ بغیر شور کیے زندگی کے سب دروازے کھول لیتے ہیں؟ رزق، عزت، دولت، سکون، سب کچھ ان کے قدموں میں آ جاتا ہے، اور کچھ لوگ ساری عمر دوڑتے رہتے ہیں مگر ایک دروازہ نہیں کھلتا، نہ نوکری، نہ شادی، نہ عزت، نہ سکون۔ کیا یہ صرف قسمت کا کھیل ہے؟ نہیں، یہ ایک خفیہ راز ہے، ایک ایسی تسبیح کا راز جسے صرف اللہ کے وہ بندے جانتے ہیں جنہوں نے زمین پر رہ کر آسمانوں کی راہ چنی ہوتی ہے۔ بندش، جادو اور وہ دعائیں جو سنی ہی نہیں جاتی۔ کتنے لوگ ہوں گے جو سجدوں میں روئے، دعائیں مانگی، وظیفے کیے، لیکن کچھ بھی نہیں بدلا، کیونکہ کچھ چیزیں صرف زبان سے نہیں ٹوٹتی، ان کے لیے دل کا لاوا، آنکھوں کی نمی اور وہ خفیہ الفاظ چاہیے ہوتے ہیں جنہیں سن کر فرشتے جھک جاتے ہیں اور شیطان چیخ کر کہتا ہے اب یہ میرے قابو میں نہیں رہا۔ وہ ذکر جو ہر بند دروازہ کھول دے۔ آج میں آپ کو 3 ایسے خفیہ ذکر بتانے جا رہا ہوں جن کے بارے میں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ یہ وہ تسبیحات ہیں جنہوں نے نہ محتاج کو مالدار بنایا، جنہوں نے محتاجوں کو مالدار بنایا، بند کاروبار کو دوبارہ زندہ کیا اور ان گھروں میں برکت اتاری جہاں پہلے غربت کا راج تھا۔ یہ کوئی عام دعائیں نہیں ہیں، یہ وہ الفاظ ہیں جو زبان پر آتے ہی عرش کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ پہلا راز وہ نام جو تقدیر بدل دیتا ہے۔ پہلا ذکر وہ ہے جو دولت کے دروازے کھولتا ہے۔ یہ نام قرآن میں جس سے فتح کی بات کی گئی، یہ وہ نام ہے جسے بند رزق کا کنجی کہا گیا ہے۔ یا فتح، جی ہاں، یا فتح ایسا اسم مبارک جسے مسلسل دل سے پڑھا جائے تو قسمت خود دروازہ کھول دیتی ہے اور اللہ ایسے راستے بنا دیتا ہے جو انسان کے گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ دوسرا راز جو غریب کو غنی بنا دے۔ دوسرا ذکر بہت سادہ ہے، بہت نرم، مگر اتنا طاقتور ہے کہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روز پڑھتے تھے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ یہ ذکر زمین اور آسمانوں کے درمیان نور بھرتا ہے۔ دل سے نکلے تو گناہ مٹتے ہیں، رزق کھلتا ہے اور فرشتے دعائیں لے کر اترتے ہیں۔ یہ دولت، برکت، معافی سب کچھ ہے، مگر شر صرف ایک ہے۔ دل سے پڑھو، یقین سے پڑھو اور راز سمجھ کر پڑھو۔ تیسرا راز جو ہر بندش، ہر جادو کو جلا دے۔ تیسرا ذکر شیطان کا دشمن، نظر بد کا توڑ، بندش کا قاتل۔ یہ وہ ہے جسے پڑھتے ہی فرشتے دیوار بن جاتے ہیں اور شیطان عمل، بندش، جادو راکھ بن جاتے ہیں۔ یا سلامو، جی ہاں، یا سلامو یہ اسم مبارک ہے، صرف ظاہری سلامتی نہیں بلکہ روح، رزق، ذہن، گھر، ہر شے کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ ذکر گھروں سے نحوست نکال دیتا ہے اور وہاں خوشبو، رحمت اور دولت کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ یہ 3 راز صرف الفاظ نہیں، دروازے ہیں۔ یاد رکھو، یہ صرف الفاظ نہیں ہے، یہ دروازے ہیں، اور دروازے تبھی کھلتے ہیں جب نیت سچی ہو، دل پاک ہو اور زبان جھوٹی نہ ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ان میں سے ہر ذکر پر، دیکھیں دوستوں، بھائیو، بہنوں، آپ کو پورا عمل بتاؤں تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ دیکھیں، کسی وقت کی نماز کے بعد یا پھر چلتے پھرتے کسی وقت بھی سکون سے تنہائی میں باوضو مصلی پر بیٹھ جائیں، قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے،
اور سب سے پہلے ایک مرتبہ نبی کریم رؤوف الرحیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ نے ایک بار درود شریف پڑھنا ہے۔ دیکھیں میرے دوستوں، بھائیو بہنوں، ایک بار کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہو۔ درود ابراہیمی جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، چاہے وہ پڑھ لیں، چاہے آپ لوگ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، جو بھی بہتر لگے، جو بھی یاد لگے، جو بھی پڑھنا چاہیں وہ درود شریف پڑھیں، اور فوری طور پر درود پاک پڑھتے ہی اس طاقتور عمل کا آغاز کرنا ہے۔ ایک بار درود شریف پڑھتے ہی آپ نے اس مجرب ترین عمل کا پہلا طاقتور وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا فتاح یا فتاح یا فتاح کو صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ 21 ٹائم 21 بار یا فتاح کو پڑھنے کے بعد آپ نے عمل کا دوسرے نمبر والا وظیفہ اسی جگہ بیٹھے بیٹھے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، دو بار ہو گیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تین بار ہو گیا۔ اس وظیفے کو آپ نے صرف 100 بار پڑھنا ہے۔ 100 ٹائم جب یہ وظیفہ بھی پڑھ لیں دوستوں، بھائیو بہنوں، تو تیسرا اور آخری وظیفہ یا سلامو یا سلامو یا سلامو یا سلامو کو اس ترتیب سے، سکون سے، اطمینان سے 111 بار 111 ٹائم پڑھ کر آخر میں وہی درود شریف اور اپنے گریبان میں دم کریں، اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے چہرے پر پھیر لیں اور پانی پہ دم کر کے پی لیں، اور تھوڑا پانی بچ جائے تو کولر مٹکے میں ملا کر کئی دنوں تک استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ یہ پانی آپ کے کام آئے گا، اور یہ عمل پڑھ کر جیسے اپنے آپ پر دم کریں گے، مشکلیں، پریشانیاں، عمل بندش، جادو، تمام چیزیں دور، بد نظری دور، بیماریاں، پریشانیاں دور، رزق دولت کے تمام مسائل انشاءاللہ حل ہو جائیں گے، بند کاروبار چل پڑیں گے۔ اس پانی کو گھر اور دکان میں چھڑک بھی سکتے ہیں۔ ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور میرے اس چینل کو اردو اسلامک سیریز کو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا کر جائیے گا، تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کو روزانہ ملتی رہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ خوش و آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔